صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی. جب بھی کہا جائے پڑھا جائے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا نام مبارک لیا جائے گا، آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے گا، میں پڑھوں گا صلی اللہ علی محمد. آپ نے دل پر یا تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے جواب دینا ہے، جواب دیتے رہنا ہے. میں کہوں گا صلی اللہ علی محمد، آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ میرا تجربہ ہے کہ جتنی بلند آواز سے آپ نے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے، دل پر یا تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر انشاءاللہ جتنی دور تک آپ کی آواز جائے گی آپ کی بیماری بھی آپ سے اتنی ہی دور پہنچ جائے گی. تو جب بھی پڑھا جائے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ درود پاک صرف ایک بار پڑھتا ہے، جو شخص صرف ایک بار کہتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صرف ایک بار یہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب کائنات اس کے لیے 70 دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتا ہے. کتنے دروازے کھل جاتے ہیں؟ 70 دروازے. دروازہ تو ڈاکٹر کا کھل جائے تو مریض کو سکون ہو جاتا ہے. ہسپتال کا دروازہ کھل جائے مریض کو سکون مل جاتا ہے، درد ختم ہو جاتی ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے. تو آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں کہ جس کے لیے میرے رب نے میرے محبوب علیہ السلام کے نام کی برکت سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجن، 2 درجن نہیں، جس کے لیے رب نے 70 دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیے، اس کا یقین کرے دنیا آخرت دونوں میں بیڑا پار ہو جائے گا. اس کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، بیماری بھی ختم ہو جائے گی، کینسر کی رپورٹیں بھی کلیئر ہو جائیں گی، دل کے بال بھی کھل جائیں گے. مگر ان باتوں کا تجربہ اس وقت ہوگا جب عمل کریں گے. دیکھنے میں بے یقینی والی باتیں ہیں کہ کیسے یہ کام دور ہوگا، دل کے بال کیسے کھلیں گے. خدا کی قسم
جب میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک بندہ کرتا ہے، حضور کا نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ دروازے ہیں جن کو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر، اسلحے والے مل کر، مال والے مل کر رب کی رحمت کے 70 دروازے تو دور کی بات ہے، ایک دروازہ نہیں کوئی کھلوا سکتا ہے کوئی رب کی رحمت کا زبردستی دروازہ۔ تو بیماری دور ہو جانا یہ تو بڑی معمولی بات ہے، جب حضور کا نام لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے کتنے دروازے؟ 70 دروازے اللہ کی رحمت کے کھل جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں پھر ملتا کیا ہے؟ یہاں جمعہ المبارک والے دن یہاں چنیوٹ سے آئے تھے، نام میرے ذہن میں نہیں، چنیوٹ سے محلہ مسکین پورا سے، وہ مولانا صاحب سے کھڑے ہو کر بتا رہے تھے کہ میں پہلی بار جب آیا تھا ایک بچے کو لے کر آیا تھا، کوئی بھتیجا تھا، محلے دار تھا یا رشتہ دار تھا، بچے کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بچے کو جب لے کر آئے تھے روتا تھا، چیختا تھا، درد کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رونا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کے گردے ختم ہو گئے ہیں، الٹیاں آتی تھی، پیٹ خراب تھا، بار بار وہ اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے، گندا ہو جاتا، واش روم میں لے کر جاتے تھے۔ ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ اس کے گردے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ تو کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، کوئی لاہور جنرل اسپتال، کوئی جنرل اسپتال، کوئی چنور کے، کوئی فیصل آباد کے، قریب کے دور کے سارے سب دیکھیں جس کا بچہ ہے 12-13 سال کا بچہ ہے، نماز ابھی چل رہی ہو، آنکھیں کھل رہی ہو، سانس لیتا ہو، بول نہ سکتا ہو، الٹیاں نہ رکتی ہو، کھانا پینا بند ہو جائے، اس ماں باپ کی کیا حالت ہوگی؟ وہ ٹکے گئے ایک جگہ پر، وہ بچے کو لے کر باغے پھرتے ہوں گے، جگہ جگہ گئے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کے لیے اب دعا کریں، گھر لے جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں کسی طرح پتہ چلا مرکز اول لوگمان فیصل آباد کا، اس جگہ کا نہیں، اس جگہ یہ آج ہماری تیسری اتوار ہے، اس جگہ کا رمضان شریف کے پہلے جمعے کو افتتاح ہوا ہے۔ تو پہلے یہاں سے 8-10 منٹ کے فاصلے پر مرکز اول لوگمان تھا، وہ جگہ تک تھی، رب کائنات نے ہم پر احسان کیا، کرم کیا، یہ کھلی جگہ خرید کر اپنا یہ عظیم و شان گھر ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جب بھی کہا جائے اس جگہ پرانی بات ہوئی تو اس جگہ سے مراد ہوگا کہ جو پہلے درود مان تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں درود مان میں آ کے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، نہ روتا تھا، نہ بولتا تھا، صرف نبض چلتی تھی، سانس چلتی تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ گردے اس کے بالکل ختم ہو گئے ہیں، سکڑ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کرم کیا، جو میں نے عرض کیا کہ رب کی رحمت کے دروازے کھلنے سے ہوتا کیا ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے تو دوسری بار کہتے ہیں کہ بچہ اپنے قدموں پر چل کر درود مان گیا، اور اس وقت وہ بچہ حفظ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے۔ ڈاکٹر کی سڑک پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یار اس کے زندگی کے چند دن، مشینوں نے جو بتایا، جو ڈاکٹروں کے تجربے نے بتایا کہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، گردے اس کے ختم ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے، جو گردے ختم ہوئے تھے اب بھی وہی گردے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو کھوٹا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، سوکھا جو ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے، بد نصیب جو ہے وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے جب اللہ کی رحمت کے دروازے۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے اگر کسی سے پوچھا جائے نا یہاں کیوں آئے ہیں، کتنے پیسے لگا کر آئے ہیں، ہزاروں میں اگر کام ہوں گے لاکھوں روپیہ لگا کر آئے ہوں گے۔ ایسے ہی جگہ جگہ سے پھر کے ہسپتالوں سے، ڈاکٹروں سے، کئی پیروں فقیروں سے، تو وہ دوائی دارو اثر کیوں نہیں کیا؟ یہاں جب تک یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے افیسر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں،
جب امیروں سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے کتنا خرچہ کر لیا تھا، تو ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پہلے فیکٹری کے مالک تھے اب لوڈر رکشا چلا رہے ہیں، پوچھے فیکٹری کدھر گئی، کوٹھی کدھر گئی، بنگلہ کدھر گیا، بیماری پر لگ گیا، بیماری سارے پیسے کھا گئی، علاج پر لگ گیا، دوائیوں پر لگ گیا، اتنے پیسے لگا کر بھی تو اپنا بیماری کیوں نہیں جاتی، دوائی کیوں نہیں اثر کرتی؟ آپریشن سے بندے کا جسم تو کھل سکتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ دولت سے دوائی خرید کر منہ تو کھول سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ دولت سے نہیں خرید سکتے، کھول سکتے ہیں۔ دوائی کے لیے منہ کھولیں گے تو بیماری پتہ نہیں گارنٹی نہیں ہے جاتی ہے کہ نہیں جاتی، اس بات کی گارنٹی ہے کہ درود کے لیے منہ کھولیں گے تو بیماری چلی جائے گی۔ یہاں آ کر ہی وہ بندے کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سرکاری بھی ہیں، غیر سرکاری بھی ہیں، بڑے افسر بھی ہیں جن کا نام نہیں لے سکتے، چھوٹے بھی ہیں، لاکھوں روپیہ بھی جنہوں نے لگایا ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ، لاکھوں کی تو بات ہی ختم ہو گئی، جس کی فیکٹری بک گئی، مکان بک گیا، گاڑیاں بک گئی، اس کا تو ہر چیز گئی، کروڑوں روپیہ لگ گیا، تو وہ بندے یہاں آ کر کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ہسپتال میں گئے، ڈاکٹروں کے پاس گئے، وہاں سے کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ یہاں آ کر اس لیے ٹھیک ہو گئے، یہاں آ کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے تھے۔ کھلے کیسے تھے؟ صلی اللہ علیہ محمد، پہلے ان کا منہ جو ہے دوائی کے لیے کھلتا تھا، یہاں آ کر درود کے لیے کھلنے لگا، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، بیڑا پار ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ ایک شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، جسٹس سعید الرحمان فرق یا فرق سعید الرحمان یا سعید الرحمان فرق ہے لاہور کے، تو ان کے سیکٹری یہاں آتے تھے، شوکت صاحب گٹر منڈی سے، شوکت ان کا نام ہے، ان کے سیکٹری تھے، گٹر منڈی سے آتے تھے، اب بھی آتے ہیں، اب پہلے بیماری کے لیے آتے تھے، اب محبت کے ساتھ آتے ہیں، درود پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو ڈاکٹروں نے کہا دل کے بال باندھ ہے، چلنا پھرنا ان کا مشکل ہو گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا، سانس رکنے لگ گئی، چلنا پھرنا بند ہو گیا، گھر والوں نے اٹھایا، ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ بائی پاس ہوگا بھی فوری، دل کے بال باندھ ہے، 2 قدم نہیں چل سکتے تھے، 2 قدم نہیں چل سکتے تھے۔ انہوں نے گھر والوں کا ترلا کیا کہ میں نے بائی پاس نہیں کروانا، ایک بار مجھے 7 ہفتے کی مہلت دے دے، میں نے درود مال میں جانا ہے، میں نے فیصلہ باد درود مال میں جانا ہے۔ یہاں آتے ہیں، دوسری بار یہاں اس درود مال میں جو چھوٹا درود مال پہلے تھا، اللہ نے یہاں منتقل کر دیا، یہاں بھی کھڑے ہو کر افتتاح والے دن یہاں بھی انہوں نے بیان کیا کہ جب میں آیا تھا میں 2 قدم نہیں چل سکتا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر لیٹ کریں گے، بائی پاس نہیں کروائیں گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو سکتی ہے، آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ وہی جب شوکت صاحب معمولی بندے نہیں، ایک جسٹس کے سیکٹری ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پڑھے لکھے ہو کر یہ اس کا دم کی طرف آ گئے، درودوں کی دولت لینے کے لیے آ گئے، تو چند منٹ دیکھیں، چند منٹ 2 منٹ، تو وہ شوکت صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹروں نے آپ کو کیا کہا کہ جب آپ نے کہا کہ میں نے درود مال میں جانا ہے، درودوں کی دولت لینی ہے، تو ڈاکٹر بھی آپ کے تعلق والے، افسر بھی آپ کے تعلق والے، جج بھی آپ کے تعلق والے، تو انہوں نے کہا نہیں کہ پڑھے لکھے ہو گئے آپ کس راستے چل پڑے ہیں؟ کہتے کہ جب میں نے ڈاکٹر کو کہا نا کہ میں نے وہاں مرکز اول درود مال میں فیصلہ باد میں جانا ہے، درودوں کی دولت لینی ہے، درود پاک کا فیض لینا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ حیران پریشان ہو گئے کہ یار اتنا بڑا آپ کا عہدہ ہے، اتنے لوگ آپ کو سلام کرنے والے، یہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ کہتے ہیں کہ درودوں شروعوں سے یہ ان کے الفاظ ہیں، پنجابی گل کرتے تھے، کہتے کہ ڈاکٹر نے انہوں کہا کہ درودہ شروعہ میں بھی رام آیا، تو اللہ نے کرم کیا جب صدائیں لگائی نا صلی اللہ علیہ محمد، تو دوسری بار یہاں کھڑے ہو کر اس جگہ، پھر دوسری بار یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے افتتاح والے دن جب جس کے لیے اللہ کے گھر کا افتتاح ہوا یہاں مرکز اول درود مال کا، یہاں وہ شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ میں 2 قدم نہیں چل سکتا تھا، 2 قدم نہیں چل سکتا تھا جب آیا تھا، جب درود مال سے درودوں کی
دولت لی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب میں 2 میل پیدل چلنے کے قابل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اختتام والے دن اسی ڈاکٹر کی رپورٹیں دکھا کر گئے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یار حیرانگی والی بات ہے کہ اب آپ کو بائی پاس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دل کی رپورٹیں کلیئر آ چکی ہیں، آپ کے دل کے بال کھل چکے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت کے دروازے درود پڑھنے سے کھل سکتے ہیں تو دل کے بال کھلنا تو معمولی بات ہے، کینسر دور ہونا معمولی بات ہے، رزق کی تنگی، پریشانیاں، تکلیفیں یہ دور ہونا یہ بڑی ہی معمولی بات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھلتے، اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھلتے، نہ رزق کی تنگی دور ہوگی، نہ پریشانی دور ہوگی، نہ کام کاروبار کی رکاوٹ دور ہوگی، نہ بیماری دور ہوگی، نہ دل کے بال کھلیں گے، نہ گٹھیا دور ہوگا، نہ کینسر دور ہوگا۔ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار دوائی بھی نہیں کھائی، آپریشن بھی نہیں کروایا، راتوں رات میری تکلیف چلی کیسے گئی ہے۔ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک زندہ ہے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی کیا کرتے رہنا ہے، درود پاک پڑھتے رہنا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیماری نہیں گئی، یہ کہتے ہیں وضو کر کے درود پڑھ تو بیماری چلی جائے گی۔ جس نے لاکھوں روپیہ لگا لیا اس کا ذہن جلدی اس طرف نہیں آتا۔ شہد کی مکھی کیا پڑتی ہے تو شہد بنتا ہے، درود پاک پڑھتی ہے، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہے تو کڑوا رس میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ تو یار وہ مکھی ہو کر درود پاک پڑھے تو کوڑا رس میٹھا شہد بن جائے۔ آپ اور میں مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں، مکھی درود پڑھے تو کیا بن جائے، شہد بن جائے۔ آپ اور میں مکھی سے بلند درجہ رکھتے ہیں، اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، نماز پڑھنے والا بنایا ہے۔ جنت انسانوں کے لیے ہے۔ جب حضور کے غلام درود پڑھتے ہیں یقین کرے اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں ایک نسخہ بتایا کرتا ہوں یقین پیدا کرنے کا۔ 21 لاکھ اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ جو صاحب بتا رہے ہیں 21,000 بار درود پاک پڑھ چکے ہیں۔ جب بھی یہ بتاتے ہیں میں ان کا واقعہ سنایا کرتا ہوں، جب ان کو لایا گیا تھا تو ان کی حالت یہ تھی، ان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا تھا۔ یہ 2 سال کی بات ہے، تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، 2-2.5 سال پہلے کی، جب یہ پہلی بار یہاں ان کو رسیوں سے باندھ کر رکھتے تھے، ان کو باندھا جاتا تھا۔ یہ کرسچن ہسپتال اپنا قبرستان کی طرف آتے تھے، تاروں کو پکڑنے کی کوشش کرتے، دماغی توازن ان کا الٹ جاتا تھا، جس کو کہتے ہیں پاگل ہو گئے یا کوئی کسر ہو جاتی تھی۔ تو جب یہاں اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں تو اس وقت سے اب تک 2-2.5 سال میں 21,000 بار درود پاک پڑھ چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پڑھانے کا سبب بن چکے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے تو جو عقل کو جندرے لگ گئے تھے وہ بھی اللہ نے کھول دیے، جو عقل کے خانے بند ہو گئے تھے اللہ نے ایسے کھولے ہیں کہ کئی سینکڑوں لوگوں کو یہ درود پڑھانے والے بن چکے۔ تو میں ایک نسخہ بتایا کرتا ہوں کہ یار لوگ دعائی پر زیادہ اثر رکھتے ہیں، دعا کی طرف اللہ اللہ کرنے کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ جس کو آپ نے کہنا ہے نا کہ جس نے 10-20 لاکھ بیماری پر لگا دیا وہ ان باتوں پر سے اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، جو کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، درود پڑھ کر پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، باوضو رہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کا ذہن بنا ہوتا ہے پیسے لگا کر کہ جو بھی بیماری جاتی ہے وہ دوائی کھانے سے ہی جاتی ہے، دوائی کھانے سے بیماری نہیں جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے جاتی ہے، رب کی رحمت سے جاتی ہے۔ تو میں طریقہ بتایا کرتا ہوں کہ کیسے ہمیں یہ مقام ملے کہ ایک بار میں ہماری بیماری ختم ہو جائے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو بندہ یہاں یہ سارا زمانہ دیکھتا ہے کہ وہ ویڈیو ہوتی ہیں، مریض یہاں کھڑا ہو کر بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کینسر تھا یا میرے دل کے بال بند تھے، مجھے یہ تکلیف تھی، وہ تکلیف تھی، تو میں ایک بار ضرور محل میں آیا ہوں تو اللہ نے میری ساری تکلیف ختم کر دی۔ وہ پہلے اپنا نام بتاتا ہے، ایڈریس بتاتا ہے، آپ سب بیمار ہیں، وہ بزرگ جیسے بیمار ہیں، آپ بھی بیمار ہیں،
آپ کے محلے والے، آپ کے گلی والے آپ کو جانتے ہوں گے کہ آپ کتنی دیر سے بیمار ہیں. ایسے ہی ہے نا، آپ کا امام مسجد بھی جانتا ہوگا، محلے کا میڈیکل سٹور والا بھی جانتا ہوگا، ڈاکٹر بھی جانتا ہوگا، ہمسائے بھی جانتے ہوں گے کہ آپ لوگ بیمار ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ ان کو یہ لگا ہے شکنجا سا پیٹ پہ لگا ہے، ان کو سارا محلہ دوست یار سب جانتے ہوں گے. جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہاں کھڑے ہو کر بتائیں گے، تو جس کا دھیان ہر وقت دنیا کی طرف، دوائیوں کی طرف رہتا ہے، وہ بندہ کہے گا کہ یہ شخص صحیح بات نہیں کر رہا. باقی ان کو دیکھ رہے ہیں شکنجا لگا ہے، وہ بزرگوں کو دبا رہے ہیں، چل نہیں کر سکتے، اور بھی اس طرح کئی آپ میں سے مریض ہیں جو اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا. یہ ہے بزرگوں کے شکر سے یہ چھپے بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے. یہ ان لوگوں کو، بیماروں کو محلہ جانتا ہے. نسخہ یہ ہے، جو آپ ویڈیو دیکھیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار درودوں سے کیا ہوتا ہے، شہد کی مکھی کا مانتے ہیں، درود پڑے تو شہد بن جائے. حضور کے غلاموں کا نہیں مانتے کہ وہ درود پڑے تو بیماری جا سکتی ہے، تکلیف جا سکتی ہے. تو وہ پہلے اپنا نام اور ایڈریس بتاتے ہیں، گلی محلہ بتاتے ہیں، فون نمبر بتاتے ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو درود پاک کا فیض لینے سے، درود محل میں آ کر ذکر مصطفیٰ کی برکت سے ٹھیک ہو چکا ہے، جو نہیں مانتا اس کو چاہیے کہ اس کی ویڈیو دیکھے، ویڈیو دیکھ کر اس کا نام لے، اس کا ایڈریس لے، اس کے ایڈریس پر جا کر پھر ان جیسے لوگ جو ٹھیک ہو چکے ہیں ان کے گلی محلے میں جا کر پوچھے یار یہ بندہ واقعی بیمار تھا، ہے نا بات، پتے کی بات ہے، کام کی بات. ان کے گلی محلے سے پوچھا جائے یار یہ بندہ واقعی بیمار تھا. جب اس کا امام مسجد بتائے گا، اس کے ہمسائے بتائیں گے، گلی والے، محلے والے، دکانوں والے بتائیں گے یار یہ بندہ واقعی بیمار تھا، یہ دوائیاں کھا کر تنگ آ چکا تھا، ہسپتال کوئی نہیں چھوڑا، یہ درود مال میں گیا ہے تو درودوں کی دولت ملنے سے، اللہ کے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے، صلی اللہ علیہ محمد کے صدائے لگانے کی برکت سے اللہ نے اس کی ساری بیماری ختم کر دی ہے. تو جب ہم محلے سے جا کر لوگوں سے یہ سنیں گے تو میں کہا کرتا ہوں پھر یقین ایسا پیدا ہوگا، بیماری میری کھڑے کھڑے ختم ہو جائے گی. زبان اگر کٹ بھی گئی نا تو ساری زندگی دل سے نکلتا رہے گا. کیا نکلے گا؟ وہ مریں گے تو قبر میں انشاءاللہ جنت کا باغ بن کر انتظار کریں گے. ایسا یقین پکا ہو جائے گا، ایسا یقین پختہ ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک زندہ ہے کیا پڑھتے رہنا ہے؟